بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، قوم پر احسانات کی جا رہے ہیں، باپ بیٹی کے احسانات۔ نواز شریف بھی قوم پر احسان کر رہے ہیں۔ مریم نواز سستا جہاز خرید کے قوم پر احسان کر رہی ہیں۔ بڑے بڑے احسانات ہیں، اب جتوائے جا رہے ہیں کہ قوم پر احسانات کی جا رہے ہیں۔ حذیفہ رحمان ٹیلی ویژن شو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف جب 2024 کی الیکشن کیمپین کے لیے پاکستان آئے اور پائلٹس واپس جانے لگے تو میاں نواز شریف نے پائلٹس کو اپنی جیب سے $25,000 ٹپ دی۔ حذیفہ رحمان کا یہ دعویٰ کرنا ہے۔ یہاں پر منصور علی خان نے کہا کہ یہ 70 لاکھ روپے بنتے ہیں، 70 لاکھ روپے ٹپ دے دی۔ تو یہاں پر حذیفہ رحمان کا جواب دینا ہے، ان پائلٹس کی تنخواہ 15 سے 20 لاکھ روپے تھی، یہ نواز شریف کا ظرف تھا، یعنی 15 سے 20 لاکھ جن کی تنخواہ تھی انہیں 70 لاکھ روپے ٹپ دے دی گئی۔ اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے جیب سے دی۔ نواز شریف کی جیب سے کچھ کیا، اس پر حیرت ضرور ہے۔ لیکن ناظرین، اب قوم کے اوپر مہنگائی کے بامز گرائے جا رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پیٹرول 550 روپے فی لیٹر، ڈیزل 750 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ اللہ رحم اور کرم فرمائے، اس جمعے عوام کو اس زحمت سے محفوظ رکھے۔ یعنی آنے والے جمعے عوام کے اوپر، قوم کے اوپر بم گرایا جا سکتا ہے۔ 550 روپے اگر پیٹرول ہوگا تو کیا پاکستان کی ریاست کے اندر نظام چلے گا، کچھ چل پائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ شاید حکومت نہ اس کا جواب دے سکتی اور نہ ہی سوچنے کی زحمت گوارا کرے گی۔ مظہر برلاس کا کہنا ہے کہ پرانے سٹاک کے باوجود پیٹرول مہنگا کر دیا گیا تھا۔ اب جب عظیم ایرانی قوم ہمارے جہاز گزرنے دے رہی ہے تو اب پیٹرول سستا ہونا چاہیے۔ اب کیوں لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے؟ سستا نہیں کر سکتے تو کم از کم پرانے ریٹ پر ہی کر دیں۔ کچھ تو خیال کریں عوام کا، بجائے سستا کرنے کے یا پرانے ریٹ پہ لے جانے کے تجویز دی جا رہی ہے کہ 550 روپے فی لیٹر کر دیا جائے۔ کیا اس سے پاکستان کی ریاست یا قوم کا نظام چل پائے گا؟ اب یہاں پر اسحاق رانا کا کہنا ہے ادویات کی قیمتوں میں 150% تک اضافہ، پیٹرول پہ مزید 60 سے 70 روپے اضافے کا امکان، بجلی کے میٹر کا ٹیکس ڈبل، سولر پر 18% جی ایس ٹی کا امکان۔ کون لوگ ہیں آپ؟ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے یا غریب کو؟ یہاں پر ناظرین، مہنگائی تو ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ غریب کو ختم ضرور کیا جا رہا ہے۔ اب بجلی صارفین کو اپریل کے بلوں میں 14.70 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ نیشنل گرڈ کی پرچیزنگ ایجنسی نے اعتراف کیا ہے کہ فروری کے دوران گھروں اور فیکٹریوں سے ایندھن کی اصل قیمت کے مقابلے میں تقریباً 25% کم چارج کیا گیا تھا۔ اب ریگولیٹر نیپرا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ یہ جنگ نیوز خبر دے رہا ہے۔ اب یہ خبر چھوٹی نہیں ہے، عوام کے اوپر 14.37 ارب کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کوئی مسئلہ نہیں، عوام پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے احسان بھی جتوائے جا رہے ہیں۔ اب احسان کیا ہے؟ مریم نواز نے قوم پر ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ حذیفہ رحمان کا کہنا ہے کہ یہ جہاز پنجاب حکومت کا ہے۔ وزیر اعلیٰ چاہتی تو G700 بھی لے سکتی تھی، لیکن G500 لیا گیا۔ ایسے ہی وزیر اعلیٰ اگر راجن پور بذریعہ سڑک جائیں گی تو خرچہ 1 کروڑ روپے سے اوپر ہے، اگر جہاز پر جائیں گی تو 40 سے 45 لاکھ پڑتا ہے۔ انہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گھر سے بیٹھ کے آن لائن بھی یہاں سے آرڈرز جاری کی جا سکتے ہیں، وہاں پہ عام لوگوں کو بذریعہ روڈ بھیجا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کیا ہر جگہ وزیر اعلیٰ کا جانا ضروری ہے؟ کیا وہاں پر سیاسی سپیچ کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر اتنے ہی زیادہ اخراجات ہیں تو آپ ان کو کم کرنے کے لیے اپنے پروٹوکول میں کمی لا سکتے ہیں، اپنے ایکسپینس کم کر سکتے ہیں، بہت کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قوم پر احسان ہے، 1 کروڑ روپے کا خرچہ بچا کے 40 سے 45 لاکھ کا خرچہ ہے، یہ کیا ماننے والی بات ہے؟ دوسرا، قوم پر احسان ہے کہ G700 لینے کی بجائے G500 لیا گیا، یعنی 12 ارب کا جہاز لے کے بھی قوم پر احسان کیا گیا۔ اور مریم نواز نے یہاں پر کفایت شعاری دکھائی ہے۔ یہ قوم پر احسان کی جا رہے ہیں، ایک جانب ٹپس دی جا رہی ہے، 70 لاکھ کی ٹپ دے کے نواز شریف قوم پر احسان کر رہے ہیں، مریم نواز جو ہے G500 لے کے قوم پہ احسان کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر اسد اللہ خان کا خبر دینا ہے کہ انور حسین سمرہ صاحب کی خبر کے مطابق ویانا سے گلف سٹریم G500 ایئر کرافٹ پر شاہی خاندان کی ایک خاتون بھی واپس آئی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاز گیا تھا اتنا خرچہ کر کے، اس پہ ایک خاتون بھی واپس آئی ہیں۔ اب وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ اب ناظرین، مریم نواز کی سوچ کے اوپر مونا عالم بولی ہیں۔ مریم نواز کی سوچ ایسی ہے کہ کوئی ان پر تنقید کرے تو وہ اس شخص کو فکس کرتی ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ اس بندے پر بجلی گرائیں۔ جتنا میں مریم نواز کو جانتی ہوں، ان کی مرضی شامل ہوگی کہ نسیم شاہ نے میرے خلاف ٹویٹ کی،
اس کی پکڑ دکڑ ہو، اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے. یعنی مریم نواز کی سوچ ہی ایسی ہے کہ ان پر تنقید اگر کی جائے تو وہ کہتی ہے کہ اس شخص کو فکس کیا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ منى عالم کہہ رہی ہیں. ناظرین اس سوچ کے ساتھ اب قوم کے اوپر احسانات بھی کی جا رہے ہیں. اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، پاکستان کا درد رکھتی ہے کوئی شخصیت. انصار عباسی کا بیان ہے کہ آج برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی دوست سے بات ہوئی، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک اکثر پاکستانی حکومت کے موجودہ کردار سے بہت خوش ہے. بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر نفرت اور غصہ انہیں پاکستان کی خوشی میں خوش ہونے سے روک رہا ہے. اس بیان کے اوپر سید ذیشان عزیز کا کہنا ہے کہ اس پاکستانی دوست کا نام حسن نواز یا حسین نواز ہوگا. یعنی کہ یہی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت کی موجودہ حکومت سے بیرون ملک کے پاکستانی خوش ہیں. ناظرین یہ ماننے والی باتیں ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں، جس طرح مہنگائی بڑھنے والی ہے، اس کے بعد جس طرح قوم پہ احسانات کی جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ان لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ کبھی ریاست بہتر ہو پائے گی؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.